الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب مل کر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حضور رفیق ملت رنگ ربانی والد گرامی نور اللہ مرقدہ کی پسندیدہ نعت اور جو انہوں نے مجھے یاد کرائی تھی اسی کا ایک شعر پڑھوں گا اور اسی پر 2-4 منٹ صرف عرض کر دوں گا، سب ذوق سے مل کر پڑھیں گے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، جس کا یہ عقیدہ ہے ذرا مل کر محبت سے پڑھے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے والے، میرا دل بھی چمکا دے اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چپ جانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے۔ اب سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں سے ہیں۔ حضور کی محبت اور حضور کا ادب حضور کے صحابہ سے اور حضور کے اہل بیت سے سمجھیے۔ کیا ہمیں صرف حضور سے محبت کرنی ہے بتائیے، یا حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرنی ہے؟ صحابہ نے ہمیں کیا سکھایا؟ حضور کے صحابہ نے ہمیں کیا سکھایا؟ سرکار مدینہ صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب حضور اپنا لعاب دہن نکالتے، تھوک مبارک نکالتے، صحابہ اسے اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام اپنی نیت مبارک صاف کرتے، صحابہ اس کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چادر اگر کوئی اس کی بھی بے ادبی کرے تو کافر ہو جائے، صحابہ اس کا بھی ادب کیا کرتے کیونکہ یہ چادر مصطفیٰ ہے، یہ نسبت کا ادب ہے۔ حضور رفیق ملت نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ زور سے بولو، کیا سکھایا ہے؟ توجہ، ہمیں کیا سکھایا ہے؟ ہاں، آج کے دور میں کچھ لوگ صحابہ کی محبت کا دعویٰ دم بھرتے ہیں، صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے ان کا، اور بکواس کرتے ہیں اہل بیت کو، اور کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن عقائد ان کے اہل بیت والے نہیں، بکواس کرتے ہیں صحابہ کو۔ ہمیں حضور رنگ ربانی نے یہ سکھایا کہ حضور کے سے نسبت ہے صحابہ کو، ان کا بھی ادب کرنا ہے، اور حضور کے نسبت ہے اہل بیت کو، ان کا بھی ادب اور احترام کرنا ہے۔ ہر سید سے، ہر سید سے، سادات سے والد گرامی کی محبت،
ہر عالم سے والد گرامی کی محبت. اب ذرا توجہ کیجیے. اور والد گرامی رنگ ربانی رفیق ملت علیہ الرحمہ، آپ کی شان سبحان اللہ. ہمارے دادا حضور، جو میں نے آیت پڑھی ذرا آپ کو پیش کر دوں. وَأَمَّا الْجِدَارُ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو 3 معاملات تھے. آپ ایک شہر کے باہر، بستی کے باہر رہے رات کو، اور اس بستی والوں نے آپ کو کھانا بھی نہیں دیا، رہنے بھی نہیں دیا، نکال دیا، بستی سے باہر رہے. اب وہاں پر آپ نے کیا کیا؟ قرآن کے الفاظ ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ، ایک دیوار گر رہی تھی، 2 نابالغ یتیم بچوں کی وہ دیوار تھی، یوں گر رہی تھی. جو کرامات اولیاء کے منکر ہیں ذرا قرآن کی اس آیت کو سمجھیں، ولی کی کرامت کو سمجھیں، ولی کی کرامت کو سمجھیں. اگر کرامت کا انکار کریں گے تو نص قطعی کی اس آیت کا انکار ہو رہا ہے. کرامت ولی دیکھیں، پچھلی امتوں کے ولی کی کرامت قرآن میں بیان ہو رہی ہے، ذرا غور کیجئے. اور بعض لوگ ان کو ولی کہتے ہیں اور بعض نبی بھی کہتے ہیں. بعض نے نبی کا قول بھی کیا، حضرت خضر علیہ السلام کا. آپ نے دیوار یوں گر رہی تھی، دیوار کی ایک ایک اینٹ کو الگ کیا جاتا ہے، مسالہ بنایا جاتا ہے، گارا بنایا جاتا ہے. ہاں بھائی، بغیر گارے کے کبھی دیکھیے آپ نے گرتی دیوار کو سیدھا کر دیا ہو؟ بلکہ اور گر جائے گی اگر سیدھا کرو گے. لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے گرتی دیوار کو یوں ہاتھ لگایا اور سیدھا فرما دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ یہ کیا کیا تو آپ نے فرمایا کانا ابوہما صالحا، ان دونوں یتیم بچے، نہ ان کی کوئی نمازیں ہیں، نہ ان کا کوئی حج ہے، نہ ان کی کوئی خیر ہے، نہ ان کی کوئی خیرات ہے. کانا ابوہما صالحا، ان دونوں بچوں کے والد جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے. والد کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے خزانوں کو محفوظ کرنے کا حکم دے دیا ہے. نسبت ہے نا. صفا مروہ پہ دوڑتے ہو، کیا وجہ ہے بھائی؟ پتھر ہے، پہاڑی ہے، اور کسی پہاڑی پہ، مکے کی اور پہاڑیاں نہیں ہیں، لیکن اس پہاڑی پر کیوں دوڑ رہے ہو؟ من شعائر اللہ کیوں ہیں؟ اس لیے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کے ولیہ کی قدم لگے ایک عورت کے جو اللہ کی نیک بندی تھی، ایک نبی کی بیوی اور دوسرے نبی کی ماں، آپ کے قدم لگے، اللہ فرماتا ہے میری نشانی ہے. اب آئیے، کائنات کے ہر نبی کو چمکانے والی مصطفیٰ کی ذات ہے. توجہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ. جو ان سرکار سے محبت کرتا ہے نا، اگر پچھلی امتوں کا کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ خزانہ ظاہر میں پڑا تھا یا زمین میں چھپا ہوا تھا؟ بولو نا یار. آپ تو زمین پر پڑا ہوا دیکھیں گے، لیکن ولی وہ ہوتا ہے جو زمین میں دیکھتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو زمین میں دیکھتا ہے. آپ ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اللہ کا ولی باطن کو دیکھتا ہے. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوا عرض کر رہا ہوں، کئی مواقع پر والد گرامی رنگ ربانی رفیق ملت علیہ الرحمہ کے سامنے حال بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. حال ایسے ہوتا تھا کہ جیسے آپ کے سامنے جاتے، جو بات ابھی زبان پر نہیں ہے، ابھی دل میں ہے، والد گرامی اس کو بیان فرما دیا کرتے تھے. ایک واقعہ بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. حضور، میں تو تقریر سننے آیا ہوں مناظر اہل سنت قبلہ برادر کبیر مفتی محمد عارف صاحب کی، اور حضور شاہ صاحب صاحب تقوی، صاحب علم شخصیت ہے، اور ہم یہ بھی حضور رنگ ربانی کی کرامت ہے کہ آپ تشریف لائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ والد گرامی کراچی میں آخری ایام میں ایو کلینک میں داخل تھے. مجھے فرمایا بیٹا جاؤ اچھے سے سیب لے کر آؤ، کیلے لے کر آؤ، اور اس کے ساتھ کنو لے کر آؤ. میں نے کہا اچھا. میں گیا، لے کر آیا. پھر فرمایا دھو کر کٹوائے. کھجوریں بھی نہیں لے آیا تھا، فرمایا کھجوریں بھی لے کر آؤ. میں گیا، کھجوریں بھی لے کے آیا. شربت بناؤ، شربت منگوا لیا. اور ایسے دری تھی، دری کے پیچھے ایک پردہ تھا، اس پردے کے پیچھے رکھوا دیا. عصر کی نماز کے بعد حضرت علامہ مفتی غلام غوث
بغدادی جو لبیک کے بھی بہت بڑے اس وقت عہدیدار ہیں، وہ حیات ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کے بیٹے دونوں کٹھے مل کر آئے، احمد رضا، مولانا الیاس قادری صاحب کے بیٹے احمد رضا، یہ دونوں تشریف لائے۔ اب یہ دونوں آئے، والد گرامی نے ان کے پاس بیٹھے رہے۔ اب افطار کا وقت، مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ایک دفعہ مفتی غلام غوث بغدادی صاحب نے کہا جی حضور مجھے اجازت دیں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے کہا اجازت دیں، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تیسری دفعہ صاحبزادہ احمد رضا نے کہا حضور ہمارا روزہ ہے۔ والد گرامی نے اشارہ کیا، میں نے کھجوریں سامنے رکھی، شربت سامنے رکھا اور سارے پھل سامنے رکھے، اور فرمایا صاحب حال کے سامنے حال بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صاحب حال کے سامنے حال بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کا روزہ ہے، ہمیں علم ہے، ہم نے آپ کی افطار کا پورا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔